الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پہنچے تھے یہاں تک. ہم نے کہا تھا کہ قنط. ہم پہنچتے قنط قنط تک. ٹھیک ہے. قنط. قاف نون طا. ٹھیک ہے. قنعت. قنط ہو گیا مایوس ہو جانا. ٹو ڈسپائر. مایوس ہو جانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم بولتے ہیں ومن یقنط من رحمت اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم مت ہو جاؤ مایوس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, جیسے قرآن میں اس کے بارے میں آ گیا ہے, قنط کے بارے میں آ گیا ہے. اور اب ایک قنط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں دعائے قنوت ہے نا. قنوت بولتے ہیں اس کو اطاعت گزار بننے کو. کوئی اطاعت گزار بن رہا ہے اس کو بولتے ہیں یہ اطاعت گزار بن رہا ہے, اوبیڈینٹ بن رہا ہے, تو اس کو بولتے ہیں ہم قنط. ٹھیک ہے. ان شارٹ, قنط اگر طا آ جائے گا تو مطلب ہو گیا ٹو ڈسپائر, ٹو لوز ہوپ. ہوپ لوز کرنا, امید رہتی نہیں ہے پھر انسان کو. اتنے گناہ کرتا ہے انسان, بولتا ہے کہاں بخشے گا اللہ, آپ اب نہیں بخشے گا, امید ہی نہیں ہے مجھے بخشے گی. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تم مت ہوپ چھوڑ دو, تم مت ڈسپائر ہو جاؤ, تم مت ہوپلیس بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب قنت. ٹھیک ہے. قنت. قنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اطاعت گزار بن جانا, جسے ہم بولتے ہیں دعائے قنوت. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں قنت بولتے ہیں اطاعت گزار بننے کو بولتے ہیں قنت. میں دیکھتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے. قنت کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیواؤٹ. ڈیواؤٹ, ٹو بی اوبیڈینٹ, یا ڈیواؤٹلی اوبیڈینٹ بن جانا, اچھے سے عبادت کرنا, یا ہیوملٹی ہونا, ڈیووشن ٹو اللہ. ان سب جب انسان کیا کرتا ہے, جب وہ قنوت پڑھتا ہے نا, قنوت دعائے قنوت, جب انسان وہ ایک دعا کرتا ہے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور وہ ہمبلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہمبلی, ہیوملٹی کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ آتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, اس کو بولتے ہیں کیا, قنوت. تو یہ سمجھنا ہے ایسے. اب مت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میم پہ اور تا ہے, لیکن جو تا ہے اس پہ تشدید ہوگی. ٹھیک ہے. مجھے کل مل گیا پی ڈی ایف, جو دوست نے سینڈ کیا پی ڈی ایف, اس نے مجھے کہا کہ جو ایک کتاب ہے العربیۃ بین یدیک, اس کا پی ڈی ایف آتا ہے, اس میں لکھا ہے سب وکیبلری کے بارے میں. آپ کو سینڈ کروں گا, ٹھیک ہے, گروپ میں وہ ابھی. مت کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹریچ. کیا ہوتا ہے؟ یا ٹو ایکسٹینڈ, ٹو پرولونگ. ہم لکھیں گے ٹو پرولونگ. ٹو پرولونگ, ٹو ایکسٹینڈ, ٹو اسٹریچ. اور مت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے موت آ جانا. مجھے پورا پتا نہیں, میں دیکھوں گا پھر بھی. مت کیا ہوتا ہے؟ مت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر تا سے بولیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈائی. ٹھیک ہے, موت آ جانا, پتہ ہی ہے موت سے بن گیا ہوگا یہ. اس کے بعد ما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر میم الف ما بولیں گے اور تا بولیں گے, ما. ٹھیک ہے. ما کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ میں لکھوں گا نیچے یہاں پہ. ما کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیلے. ٹو ڈیلے, ٹو پروکیسٹینیٹ, ٹو اوائڈ ڈوئنگ سم تھنگ. مجھے کام نہیں کرنا ہے, ما. ٹھیک ہے. یا اٹس یوزڈ وین سم ون انٹینشنلی ڈریگس اور پوسٹ فونز ان ایکشن. انٹینشنلی میں پوسٹ فون کرتا ہوں, مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, میں پروکیسٹینیٹر ہوں, میں ڈیلے کرتا ہوں, اس کو بولتے ہیں ما. اور میں کا مطلب ہوتا ہے موت آ جانا, انسان کو مر جانا. ٹھیک ہے. اب یومیتو اور یومیتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یومیتو اماتۃ الاذى عن الطریق, جیسے حدیث میں آ گیا ہے. یومیتو مطلب ہو گیا ہٹانا کوئی چیز. ٹھیک ہے, ریموو کرنا. اماتا یومیتو سے بن گیا یہ. یومیتو کا مطلب ہوتا ہے تقلید, ہٹانا سائڈ سے. حدیث میں آ گیا کہ جو ایمان ہے اس کا لوئسٹ جو برانچ ہے وہ ہے کہ اماتۃ الاذى عن الطریق, ٹو ریموو اوے دا ہارم تھنگس فرام اسٹریٹ, فرام روڈ. ٹھیک ہے. تو یومیتو کا مطلب ہے ٹو ریموو, ٹو ٹیک اوے, ٹو کلیئر اوے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چاہے انسان آبسٹیکلس کو ریموو کر رہا ہے, چاہے انسان فلتھ کو ریموو کر رہا ہے, ہارم کو ریموو کر رہا ہے, یہ سارے مطلب نہیں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یومیتو. اب یومیتو کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتا ہے یا مرے گا. ٹھیک ہے, وہ مرتا ہے یا مرے گا. یومیتو. نہیں 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 نہیں, وہ مارتا ہے. وہ کیا ماتا یموتو, ماتا کہ وہ مر گیا. یومیتو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مارتا ہے. یحیی و یمیت, وہ زندہ کرتا ہے, وہ مارتا ہے. کون؟ اللہ رب العزت. اس کے بعد یہاں پہ اس نے لکھا ہے قط. قط. قط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاف اور طا پہ تشدید آ رہی ہے, قط. ٹھیک ہے. قط
اور قط، اگر تو اور تا پڑے گی، قط کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ آف، ٹو بریک، ٹو کٹ آف لکھیں گے ہم، قط، کٹ آف. مجھے لگتا ہے کٹ جو ہے نا، کٹ کا لفظ شاید عربی سے آ گیا ہوا ہے شاید، کیونکہ انگلش میں کچھ ورڈ ہے جو عربک سے ہی آ گئے، الکوہل آ گیا ہے، الکمی آ گیا ہے، یا الگورزم آ گیا ہے، یا اورنج اصلی عربی لفظ ہے نارنج، لیمن لیمون عربی لفظ ہے. ایسے ہی جو ہے سیفرون نا، سیفرون زعفران سے بن گیا، عربی لفظ سے بن گیا یہ بھی. اور ایسے ہی بہت سارے الفاظ ہیں، 100 تک ہوں گے آرام سے، 400 500 ہو سکتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. انگلش ورڈس ہے اصل میں، لیکن عربی کی اصل میں ورڈس لیکن انگلش میں یوز کیے جاتے ہیں. انگلش میں جیسے ہم بولتے ہیں یہ نا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو جو نہیں ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، ایڈمرل نا، ایڈمرل، ایڈمرل کیا ہوتا ہے؟ جو نہیں یہ کرتا ہے، جو مطلب کشتیاں چلا رہا ہوتا ہے، کشتیوں کا بادشاہ، جو کیا بولیں کشتیوں کا بادشاہ، میں کیا بول رہا ہوں، جو مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر امیر البحر، سمندر کا امیر، امیر البحر. انہیں بنا سکے ایڈمرل، سوچیے امیر البحر، ٹھیک ہے، امیر البحر، ایسے نہیں کیا ہے. اچھا قط کا مطلب، اور قط پتہ ہے قط کا کاٹنا، اور قط اگر تا بولیں گے ہم، قط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قط کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ، کی بورڈ ہی خراب ہو گیا یہاں سے میرا، اسے ایس ٹی کرنا ہوتا ہے، ہاں ہو گیا ٹھیک. قط کا مطلب ہوتا ہے، قاف اور تا اگر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کٹ آف انٹائرلی، ٹو کٹ آف انٹائرلی یعنی کہ ٹوٹل سپریشن. یہ اس سے ایمفیسائز میننگ ہے یہ والا، ٹوٹل سپریشن جب ہو جاتی ہے، ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے کاٹنے کے بعد، ختم ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے چیز، ٹھیک ہے. ٹو سیویئر کمپلیٹلی، ٹو کٹ آف انٹائرلی، ٹو بریک اپارٹ، ٹو بریک اپارٹ لکھیں گے کیونکہ وہ اچھا لگ رہا ہے مجھے. اپارٹ ہے نا، اپارٹ دور ہو جاتا ہے اس سے. دیکھیے استمع وعد، آپ غور سے سنیے اور آپ رپیٹ کریے. التدریب الثالث، تھرڈ ایکسرسائز. والطیبات للطیبین، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے. والطیبون، اور جو پاک مرد ہے، للطیبات وہ پاک عورتوں کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی انسان اچھا ہوگا تو اس کو اچھا ہی مل جائے گا نیسسرلی، کوئی برا ہے اس کو برا ہی مل جائے گا، ضروری نہیں. اس کا مطلب یہ کبھی اچھا انسان ہوتا ہے، بری خاتون مل جاتی ہے نکاح کے اندر، اچھی لڑکی ہوتی ہے، برا لڑکا مل جاتا ہے نکاح کے اندر. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نیک انسان پریفر کرتا ہے نیک خاتون کو ہی نکاح میں لانا، اور ایک برا انسان، خبیث انسان کرتا ہے پریفر خبیثہ عورت سے ہی نکاح کرنا. اپنی وائب ان کو جس سے میچ ہو جاتی ہے، ان کو بری سے بری، برے کو بری وائب بھی اچھی لگتی ہے، اچھے کو اچھی وائب بھی اچھی لگتی ہے. تو اس لیے وہ مراد ہے. یہ نہیں اس سے مراد ہے کہ اچھوں کو اچھا ہی ملے گا نیسسرلی، ہاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اچھوں کو اچھا ہی، لیکن یہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے. اکثر ویسا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ بولتے ہیں یو اٹریکٹ وٹ یو آر، وہی انسان اٹریکٹ کرتا ہے اسی پروپوزل کو جیسا وہ خود ہوتا ہے. وہ بات بھی صحیح ہے، اللہ اس کو ویسے دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے، جس سے اللہ فرماتا ہے قرآن میں، صورت تو اس میں ضرب اللہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. آج رکھتے ہیں مثال دو انسانوں کی، ایک تو حود علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، خود پیغمبر تھے، بیویاں بہت عجیب تھی، بہت کفار تھے بیویاں. اور یہاں سے کون تھے؟ یہاں سے فرعون تھا، بدبخت لعین، جس نے کہا میں خدا ہوں. اس کی بیوی کتنی اچھی تھی، آسیہ. تو ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ ان کو آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وتور کیا ہوتا ہے؟ وتور کا اینڈ دا ماؤنٹین، میں قسم دکھاتا ہوں پہاڑ کی. وہ تور اس کی نام، تور، تور پہاڑ ہے نا، تور پہاڑ، ٹھیک ہے. وہ کتاب مستور، اور اس کتاب کی جو مستور ہے، جو 70 والی کتاب ہے، اس میں وہ کتاب مستور، ریٹن بک شاید. میں دیکھوں گا کتاب مستور کیا ہو گیا. کیا آیت نمبر، کیا ہے آیت نمبر 1,2. القرآن ایپ اچھی ہے نا، اسے آپ دیکھا کریے، یہ والی ایپ، ٹھیک ہے. الطور، TUR، طور. آیت نمبر کیا ہے؟ 1. سورہ طور آیت نمبر 1 2. سورہ طور آیا 2. ترجمہ ہی ہوتا ہے، میں پھر بھی دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں پھر بھی، تاکہ میں غلط نہ بولوں کچھ. وہ کتاب مستور اینڈ بائی دا ریٹن بک، ریٹن مستور، ریٹن بک.
قل اطیعوا اللہ، آپ کہہ دیجئے میں اطاعت کرتا ہوں اللہ کی والرسول، نہیں نہیں نہیں، میں اطاعت نہیں کرتا ہوں، اطیعوا تم اطاعت کرو، یہ فعل امر ہے، امپیریٹو ورب، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اچھا، والسماء مجھے قسم ہے آسمان کی، والطارق اور مجھے قسم ہے، طارق بولتے ہیں اس نوکنگ سٹار کو جو نوکنگ سٹار ہوتا ہے، میں نے آپ سے کل کہا تھا یہ چیز، ٹھیک ہے، یا مارننگ سٹار کو بولتے ہیں طارق۔ وما ادراک ما الطارق، اینڈ واٹ کین میک یو نو کہ یہ طارق کیا ہے، اور آپ نہیں جانتے ہو طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ ایک پرسنگ سٹار ہے، مطلب وہ پرس کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب روشنی کو، وہ مطلب کاٹ دیتا ہے روشنی کو، ٹھیک ہے، وہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ کلا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، لیمبذن فی الحطمہ، وہ ڈالا جائے گا کس کے اندر، حطمہ کے اندر، حطمہ جہنم کا نام ہے، حطمہ بولتے ہیں کرشر کو، کس کو بولتے ہیں، کرشر کو، یعنی کہ جہنم جو ہڈیاں توڑ دے گی وہ آگ، اتنی خطرناک آگ ہوگی وہ وما ادراک ما الحطمہ، اور وٹ کین میک یو نو کہ یہ حطمہ کیا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو ہارٹ تک پہنچے گی، وہ آگ فیل ہو جائے گی ہارٹ تک انسان کو۔ وہ امطرنا علیہ مطرن، اور ان کے اوپر نازل کر دیا ہم نے مطر، مطر بولتے ہیں رین کو، ٹھیک ہے، فساء مطر المنذرین، تو بس بہت برا ہے جو نازل، مطر المنذرین، جن کو ڈرایا گیا، ان پہ جو مطر نازل ہو گیا، جو ان پہ بارش نازل ہو گئی، وہ بہت ہی بری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ امطرنا علیہ مطرن فساء مطر المنذرین، یہ کیا ہے، الشعراء ہے نا یہ، سورہ الشعراء آیت نمبر کیا ہے یہ، 173۔ ہاں، اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ان پہ بارش گری وہ بہت ہی بری بارش تھی ان کے اوپر، فساء مطر المنذرین، بس بہت ہی بری بارش۔ وامطرنا علیہ مطرا فساء مطر المنذرین۔ نیٹ چل رہا ہے کہ نہیں کلاس، شاید مجھے نیٹ ختم ہو گیا، نہیں نہیں، یہی مطلب ہوتا ہے، میں کیوں موبائل چیک کرتا ہوں، مجھے پتا ہوتی ہے خوشخط، الذین آمنوا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا، ٹھیک ہے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو وہ اطمینان پاتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ، خبردار اللہ کے ذکر میں، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ آپ پتہ ہے جیسے میں بتاؤں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اس سے اتنا سیکھ جاتے ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ عالم ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے، وہ سارے ان نے ایسے پڑھا ہوتا ہے قرآن، جو ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، گرامر سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سے بہت فائدہ آ جاتا ہے، ایسے ہی پڑھنا چاہیے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، میں نے پہلے دن کہا تھا، وہ اچھا قرآن آتا ہے، گلوریس قرآن بائی ڈاکٹر شہناز شیخ۔ اچھا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، مطلب ہو گیا یطیقونہ ای یتجشمونہ، لیکن جو طاقت نہیں رکھتے ویسے وہ مراد ہوتا ہے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، جو روزہ نہیں رکھ پاتے ہوں گے، بوڑھا کوئی 150 سال کا بوڑھا کوئی ہے، وہ کچھ نہیں، چل بھی نہیں پا رہا ہے، کھا بھی نہیں پا رہا ہے، مر جائے گا اگر رکھے گا روزے، تو اسے طاقت نہیں ہے، اسے فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، اس کو ایک مسکین کو کھلانا ہے، کھانا مسکین، نیچے کھانا، فمن تتو، ایک دن کے بدلے میں، ٹھیک ہے، فمن تطوع خیرا، اب جس شخص نے والنٹرلی خیر کا کام عمل کیا اور روزے رکھے، فهو خیر له، وہ اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا لازم، صبح مجھے دماغ ختم، ابھی والی کلاس ہے نا، یہ میری کیلریز اتنے برن نہیں کرتی ہے، صبح تفسیر والی کلاس میرے 5,000 کیلریز برن کرتے ہو ایک ساتھ، مجھے پھر 2 بار چائے پینی پڑتی ہے اس کے بعد، اتنا آسان نہیں ہے تفسیر پڑھنا، مطلب سمجھ کے پڑھنا تفسیر، انسان کو بہت ہی ہوتا ہے۔ اچھا، الحیات الیومیہ کیا ہوتا ہے، ڈیلی لائف، ثانیا سیکنڈ فہم المسموع، یعنی کہ وہ سننا جو ہم، انڈرسٹینڈنگ آف واٹ از بینگ ہرڈ، التدریب ایکسرسائز، استمع آپ غور سے سنیے، ثم ضع الرقم، پھر آپ لگائیے رقم، ٹھیک ہے، میں نے 1 2 3 4، فی المربع المناسب، ان دا اپروپریٹ اسکوائر، مربع مطلب ہوتا ہے اسکوائر، ٹھیک ہے، مطلب کیا کر رہا ہے، الف با جیم دال ہا واو، اب 1 لکھنا ہے، 2 لکھنا ہے، 3 لکھنا ہے ایسے، 4 لکھیں گے ایسے، 5 6 ایسے کرنا ہے شاید اس کو، پہلے سننا ہے مگر، ٹھیک ہے، شاید مجھے لگتا ہے آڈیو بک نا، آڈیو بک بولتے ہو کہ ایسے، یا کنوسو وہ ڈون پنچ دے رہا ہے، وہ برومنگ کر رہا ہے، وہ جھاڑو مار رہا ہے، آپ یہاں دیں گے 1، پھر بولے گا وہ یقرأ، آپ یہاں دیں گے 2، آپ سمجھ رہے، تو یہ تو آپ کو آ جائے گا ہی،
یہ الساعۃ یہ وقت کے بارے میں، یہ بھی برومنگ کر رہا ہے. یہ تکنسین، ہم بولیں گے یکنسو اور تکنسو، ٹھیک ہے، یکنسو، یہ تکنسو ان کی عورت ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ یستيقظ، بیدار ہو رہا ہے. اور یہ یذهب، نہیں عورت ہے، تذهب جاتی ہے، لڑکی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، تذهب. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، استمع آپ غور سے سنیے، ثم ضع الرقم، پھر آپ رقم لگا دیجئے، نمبر، من فی المربع المناسب in the appropriate square. ٹھیک ہے. یغسلو، اب لگائیں گے یہاں پہ، یصلی یہاں پہ، یقرأ الصحف، ایسے، الحافلہ، بس فور لگائیں گے ایسے آپ. یہ تو کچھ نہیں ہے. استمع الى الحوار، آپ سنیے کنورزیشن کو. ثم ضع علامة ٹک، پھر لگائیے آپ ٹک کی علامت، فی المربع المناسب in the appropriate square. پہلے سننا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں گا الساعة التاسعة، آپ کو ٹک دینی ہے، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الساعة الرابعة، ٹک ماری ہے. آپ کو آپشن وہاں پہ ہوگا، ٹک کا آپشن، گرین والی ٹک، ٹک ماری آپ اس سے. الساعة الرابعة، الساعة الرابعة، ضعيني ضعي العلامة، ٹک، شباش، جلدی ٹک ماریے. الساعة الرابعة، شباش، ٹک ماریے ایک اور. الساعة الثالثة، ٹک ماریے. الساعة الثالثة، ٹک ماریے. الساعة الثالثة. الساعة الخامسة، خامسة. الساعة الخامسة، ٹک ماریے. ٹک ماریے آپ اس کے بعد. الساعة الثالثة، ثالثة، again ثالثة. الساعة الثالثة. الساعة السابعة، الساعة السابعة، لغاية यहाँ पर टिक. الساعة العاشرة، عاشرة کہاں پہ؟ یہاں پہ. اچھا، الكتاب، القرآن، الصحف، الصحيفة، الصحيفة، اخبار کو بولتے ہیں صحیفہ. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. اگر میں کہوں گا الاطباق، ٹک ماری اطباق پہ. الاطباق، الاطباق، ٹک، میں خود ماروں گا ٹک. اچھا، یکوی، 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 کیا ہوتا ہے یکوی؟ اللہ، اللہ اکبر. یکوی ہوتا ہے آئرن کرنا. یہ تو یغسل ہے، تو کپڑے دھونے کے بعد ماں کرتی ہے ایسے، رکھتی ہے اس میں، پھر ڈالتی ہے مشین میں. سیم ایسی کرتی ہے وہ. تو کیا یکوی اور کیا یغسلو، یغسلو. استمع، آپ غور سے سنیے، الى السؤال، سوال کی اور. ثم ضع الرقم، پھر آپ رقم لگا دیجئے، فی المربع المناسب in the appropriate square. اگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ٹک دیجئے الحافلہ، الحافلہ، شباش، الحافلہ، 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 بس کو دیں گے آپ ٹک. يشاهد التلفاز یا تشاهد التلفاز، she is watching the television. تشاهد التلفاز. الساعة السابعة. ينام، ينام، یہ وہ سوتا ہے، ينام. يكنس، يكنس، برومنگ کرتا ہے. یصلی یا یسجد، وہ سجدہ کرتا ہے. یصلی، نماز پڑھتا ہے. یرکع، رکوع کرتا ہے. یقوم، قیام کرتا ہے. یقوم، قیام کرتا ہے. یسجد، سجدہ کرتا ہے. یرکع، رکوع کرتا ہے. کتنا آسان ہے. الحیات الیومیہ کے اندر ہم یہاں پہنچے. تبادل الحوار، میں نے آپ سے کہا تھا 80% قرآنک ورڈز آپ خود پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ بہت آسان ہے پڑھنی. آپ کو ہوم ورک میں نے پڑھائی بھی یوٹیوب چینل سے، آپ وہ ریکارڈ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وہ مست ہے ان کے اندر. اس میں خالی 8 ویڈیو ریکارڈ ہو گیا پوری کتاب کو. التدريب، exercise، تبادل الحوار، آپ ایکسچینج کریے کنورزیشن کو مع زميلك فيديو كليك كما في المثال، جیسے کہ مثال کے اندر ہے. المثال، أين تصلي الجمعة، آپ نے جمعہ نماز کہاں پڑھی؟ أصلي في المسجد الكبير، میں نے نماز پڑھی بڑی مسجد کے اندر. وأين تصلي أنت، اور آپ نے نماز کہاں پہ پڑھی؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا، میں نے بھی بڑی مسجد کے اندر نماز پڑھی. also، أيضا کا مطلب ہوتا ہے all. سو الجمعہ ہو گیا جمعہ، المسجد الکبیر ہوتا ہے بڑی مسجد. تو اگر میں بتاؤں گا این تصلی الجمعہ، تم نے جمعہ کہاں پڑھی؟ میں بتاؤں گا اصلی فی المسجد الکبیر، میں نے بڑی مسجد کے اندر پڑھی. وَأَيْنَ تُصَلِّي أَنْتَ، أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْكَبِيرِ أَيْضًا. اگر میں بتاؤں گا آپ کو أَيْنَ تُصَلِّي الْفَجْرَ، آپ نے فجر نماز کہاں پڑھی؟ آپ بتائیں گے میں نے فجر نماز پڑھی مسجد عمر کے اندر. تو آپ بولیں گے أُصَلِّي فِي مسجد العمر، فی مسجد عمر.
ٹھیک ہے. اگر میں بولوں گا وہ آئینہ تسلی انت، اور آپ نے نماز کہاں پڑھی، آپ بولیں گے اصلی فی المسجد عمری ایضا آلسو. اب یہ ایضا اب کرنا آ جائے گا. اب میں اتنا نہیں پڑھوں گا، باقی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب میں خالی اتنا پڑھوں گا. این تصلی الظہر، آپ نے ظہر کہاں پڑھی، اصلی الظہر فی المسجد بلال، نماز ظہر میں نے مسجد بلال میں پڑھی. این تصلی العصر، آپ نے عصر نماز کہاں پڑھی، اصلی العصر فی مسجد عثمان. ٹھیک ہے، نماز پر میں نے نماز پڑھی مسجد عثمان کے اندر. این تصلی المغرب، آپ نے مغرب نماز کہاں پڑھی، اصلی المغرب فی مسجد علی، میں نے مسجد علی کے اندر مغرب نماز پڑھی. أين تصلي العشاء، اپنے عشاء نماز کہاں پڑھی، أصلي العشاء في مسجد عمار، میں نے عشاء پڑھی مسجد عمار کے اندر. أين تصلي الجمعة، آپ نے جمعہ نماز کہاں پڑھی، أصلي الجمعة في مسجد طارق، میں نے مسجد طارق کے اندر جمعہ نماز کو پڑھا تھا. پڑھا. أجب عن الأسئلة، answer the following question، answer the questions. مستعینا، استعانت طلب کرنے کے بعد، استعانہ کیا ہوتا ہے، استعانہ کا مطلب ہوتا ہے to seek assistance، to seek help. ہیلپ مانگنے کے بعد بالصور، آپ ہیلپ مانگے پکچر سے، اور اسی کے مطابق آپ سوالوں کے جواب دیجیے. اگر میں بتاؤں گا ماذا يفعل احمد، احمد کیا کرتا ہے، آپ بتائیں گے احمد يقرأ القرآن، احمد قرآن پڑھتا ہے. ماذا تفعل البنت، لڑکی کیا کرتی ہے، آ، کیا بتائیں گے آپ، البنت تکنسین، جو لڑکی ہے وہ جھاڑو دے رہی ہے، یا وہ، یہ بھی جھاڑو ہی ہوتا ہے نا ایک حساب سے. ویکیوم کرنا میں جھاڑو ہی ہوتا ہے نا، صفائی صاف صفائی کرنا. برومنگ مطلب تکنسو اسی بولتے، ہم نے کیسا بولتے جھاڑو کو. ٹھیک ہے. ماذا يفعل الرجل، کیا کرتے آدمی، ہوا یسل ہوا، نہیں ایسے بولیں گے ہم شارٹ میں، ہوا یقرأ القرآن، ہی یعنی تکنس، ہی تکنسو. ٹھیک ہے. یا بولیں گے ہم ماذا يفعل الرجل، آدمی کیا کرتا ہے، ہوا یسجد، وہ سجدہ کرتا ہے، یا ہوا یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. ماذا تفعل فاطمة، فاطمہ کیا کرتی ہے، آپ بولیں گے فاطمة هي تشاهد التلفاز، یا فاطمة تشاهد التلفاز، فاطمہ ٹیلی ویژن کا مشاہدہ کرتی ہے. ماذا تفعل خدیجة، خدیجہ کیا کرتی ہے، هي تغسل الملابس، وہ کپڑے دھوتی ہے. ماذا يفعل محمد، محمد کیا کرتا ہے، ہم بتائیں گے یغسل دھوتا ہے، دھوتا ہے برتن، یغسل الاطباق، یغسل الاطباق. اس کے بعد الحیات الیومیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈیلی لائف. ہاتی جملن، آپ لائیے جملے کو، برنگ دا سینٹینس کما فی المثال، جیسے کہ مثال کے اندر دیا گیا. المثال، مثال، استيقظ مبکرا، میں اٹھ گیا، میں بیدار ہو گیا ارلی، آئی ووک اپ ارلی، میں اٹھ گیا ارلی، جلدی. مبکرا کیا ہوتا ہے، جلدی اٹھنا، 5 ہی بجے اٹھنا، اتنے بجے اٹھنا چاہیے. نماز ہوتی ہے آج کل 5:10 پہ ہمیں مسجد میں. اچھا، اس کے بعد میری کلاس ہوتی ہے 5، کبھی 20 پہ، 30 پہ، 40 پہ، ایک ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد متأخرا کیا ہوتا ہے، لیٹ، میں شام کو بہت لیٹ سوتا ہوں، صبح جلدی اٹھتا ہوں، عجیب ہو گیا مجھے حال، پھر دن میں سوتا ہوں 1 2 گھنٹے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن شام کو جلدی سونا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے. کیا ہو، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یہ سچ بات ہے. لیکن شام کو ہوتی ہے سونے کے لیے ہی انسان کو. اور حدیث میں بھی آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کرنا ناپسند تھا عشاء کے بعد. کانا یکرہ الکلام، مطلب اصل کو ناپسند تھا عشاء کے بعد کلام کرنا، وہ بات نہیں کرتے تھے اس کے بعد، وہ سوتے تھے ڈائریکٹلی. اور آج کل کی ریسرچ بھی یہ بولتی ہے کہ اس میں کتنے بینیفٹس ہے رات کو سونے میں. اور دن میں اگر انسان سوتا بھی ہے وہ بینیفٹس نہیں ہوتے، انسان کو سیٹسفیکشن فیل نہیں ہوتی ہے سونے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللیل 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 لباس وجعلنا اللیل لباسا، اور میں نے رات کو بنا دیا لباس، یعنی کہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کور ہوتی ہے، کور. نومکم سباتا، اور نیند کو بنایا تمہارے لیے کیا، ریسٹ کا سورس، کمفرٹ کا سورس. آپ سوچیے اگر ہمیں نیند آتی نہیں، ہم کتنا تھک جاتے ہیں، شام کو انسان تھک گیا ہوتا ہے پورے دن کام کرنے کے بعد، پھر آرام سے سو جاتا ہے. اگر نیند ہی نہیں آ جاتی، تھکاوٹ رہ جاتی ویسی جیسی رہتی ہے، کیا ہو جاتا ہے ہمارا. تو اس سب نشانی اللہ کی ذات کے بارے میں کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں سلاتی ہے، تھکاتی ہے، واپس ہمت دیتی ہے. یہ سب کچھ ہم خود کرتے ہیں. میں خود بولتا ہوں کڈنیوں چلو ہارڈ کام کرو، چلو ہارڈ کرو کام، چلو کڈنیوں کرو کام، چلو انٹسٹائنز آج کام تمہیں کرنا ہے، چلو میری آنکھوں تمہیں وہ، تمہارے اندر وہ
आंखों देखो, तुम्हारे अंदर वो विजुअल परसेप्शन आना चाहिए, ऐसे बोलते हैं हम। नहीं, ये कोई ज़ात है जो हमें ये सब सुनवाती है, दिखाती है। हम हमें खुद तक कुछ भी नहीं कंट्रोल है। ये किस बात है? हाँ, हमें दिया अल्लाह ने इख्तियार, लेकिन एंड पे तो हम उस पर डिपेंड है ना, अपने रब पे। इसलिए एक दुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, ए अल्लाह मैं आपकी रहमत की उम्मीद रखता हूँ। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, आप मुझे मत स्पुर्द कर दो अपने नफ्स की ओर, एक पलक झपकने के बराबर भी। एक ब्लिंक ऑफ आई, कितने मिली सेकेंड्स में इंसान ब्लिंक ऑफ आई करता है। ये अल्लाह, इस छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी आप मुझे अपनी आप की उस स्पुर्द ना कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आप पे ही राय करूँ, आप पे ही भरोसा करूँ कि आप मेरे तमाम मामला को दुरुस्त करने वाले हो। अस्साअतु साबिआ, के 7 बजे, अस्साअतुल खामिसा 5 बजे, अस्साअतुल राबिआ 4 बजे। अकमिल अल हिवार, التدريب الرابع، फोर्थ एक्सरसाइज। आप कंप्लीट करिए कन्वर्सेशन को, ठीक है। ये जवाब हो रहा है अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, मैं फजर के मौके पे बेदार हो जाता हूँ, ठीक है। सवाल क्या होगा, तुम कब बेदार हो जाते हो, है कि नहीं। मता तस्तयक़िज़ु, आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, आप नोट खोल सकते हैं, अगर आपको आएगा जवाब देना आप जवाब दिया करिए, ताकि मैं समझूंगा, आपको समझ आ गया होगा। मता तस्तयक़िज़ु, ये याद करना होता है, मैंने आपसे कहा लैंग्वेज इज ऑल अबाउट लर्निंग, जितना लर्न हो जाएगा उतना फायदा है। मता तस्तयक़िज़ु, तुम कब उठते हो। अस्तयक़िज़ु इंदल फज्र, मैं फजर के मौके पे उठता हूँ। उसल्लिल फज्र फिल मस्जिद, मैं फजर नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ता हूँ। ज़रा बताइए कि आप फजर नमाज कहाँ पढ़ते हैं। मुझे बोलना होगा अरबी ज़बान में, आप फजर नमाज कहाँ पढ़ते हैं, मैं कैसे बोलूँगा। शाबाश, आप बोल सकते हैं। तुम फजर नमाज कहाँ पढ़ते हो, बताइए, तुम फजर नमाज कहाँ पढ़ते हो। अइन तुसल्ली अल फजर, अइन तुसल्ली अल फजर, तुम कहाँ पढ़ते हो फजर नमाज। अइन तुसल्ली अल फजर, ऐसे बोलेंगे। अच्छा, अगर जवाब में बोला है ला ला अनामु बअदल फज्र, नहीं मैं नहीं सोता हूँ फजर नमाज के बाद, तो सवाल क्या होगा, क्या तुम फजर नमाज के बाद सोते हो, कैसे बोलेंगे। शाबाश। हल, क्या, तनामु, तुम सोते हो। हल तनामु बअदल फज्र, क्या तुम फजर के बाद सोते हो। हल तनामु बअदल फज्र, ला नहीं, ला अनामु बअदल फज्र, नहीं मैं नहीं सोता हूँ फजर के बाद। अब कुछ बोलिए आप, माज़ा तफ़अलु, तुम क्या करते हो। नेट ही नहीं चल रहा है मेरा, बहुत स्लो है थोड़ा, सॉरी। कोई बात नहीं, नेट का मसला नहीं है। मुझे पता है आप अच्छे से पढ़ते हैं, माशाल्लाह, समझ आता है इंसान को, आप मेहनत करते हैं इंशाल्लाह। आप पे तो इतनी उम्मीद है आप अच्छा पढ़ते। बस मेहनत से हमेशा काम लेना है, मशक्क़त से, मेहनत से। सिंपल लॉ ऑफ यूनिवर्स है, हर किसी कॉज का इफेक्ट होता है, इफेक्ट का कॉज होता है ना। जितने आप इफेक्ट्स, जितने आप इन शॉर्ट मीन्स अपनाएंगे, जितने आप एफर्ट्स देंगे, उतना जो है कॉन्सिक्वेंस इंसान देखता है, नताइज देखता है। वो लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ इसके लिए वो कोशिश करता है। ये सिंपल लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि मोर एफर्ट्स यू गिव इन एनी फील्ड, उसमें आप बन सकते हैं कुछ भी जो आप चाहेंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड है, कितने एफर्ट्स देने के लिए आप तैयार है, कितना आपको नापसंद है कि मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करूँ, बल्कि मैं सीख जाऊँ कुछ ना कुछ, है ना। इंशाल्लाह ताला हमें मज़ीद सीखने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नफ़ा बख्श बना दे सोसाइटी के लिए, घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, हर एक के लिए। अच्छा, मादा, तुम क्या करते हो, मुझे बोलना होगा तुम क्या करते हो, क्या बोलेंगे हम, मादा तफ़अलु, ठीक है। मादा तफ़अलु, तुम क्या करते हो। अब मुझे बोलना होगा कि मैं सोता हूँ, मैं बताऊंगा अनामु बअद सलातिल फज्र, मैं फजर नमाज के बाद सोता हूँ। मैं बताऊंगा अक़रअुल कुरआन, मैं कुरान पढ़ता हूँ बाद सलातिल फज्र, या बाद सलातिल मगरिब, या बाद सलातिल इशा, या जो है अक़रअु सहीफ़तन, मैं जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ जो है नमाज के बाद सलातिल फज्र, ये बहुत आसान है। वमता तज़हबु, और तुम कब जाते हो, इलल मदरसती, तुम कब जाते हो स्कूल, या बोलेंगे वमता तज़हबु इलल जामिअती, तुम कब जाते हो यूनिवर्सिटी। वमता तज़हबु इलल
جو ہے ومتى تذهب إلى الجامعة تم کب جاتے ہو یونیورسٹی. ومتى تذهب إلى الكلية تم کب جاتے ہو کلیہ. کلیہ بولتے ہیں کالج کو. ومتى تذهب إلى الجامعة جامعة کی یونیورسٹی. ومتى تذهب إلى المدرسة تم کب اسکول جاتے ہو. ومتى تذهب إلى المعهد معهد بولتے ہیں انسٹیٹیوٹ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بتائیں گے اذهب میں جاتا ہوں الساعة السابعة 7 بجے. ٹھیک ہے. اگر جواب ہوگا لا اذهب بالسيارة نہیں میں جاتا ہوں گاڑی کے ساتھ تو سوال کیا ہوگا آپ کیسے جاتے ہو. کیف تذهب کیسے آپ جاتے ہو. کیف تذهب الى المدرسة یا الى الجامعة کیسے آپ جاتے ہو اسکول یا یونیورسٹی. تو كيف تذهب الى الجامعة كيف تذهب الى اي مكان. فهمتم يا شباب. میں کیا بولوں یا شباب. فهمتم يا اخوان یا اخوان نہیں. اس کے بعد الحیات الیومیہ کیا ہوتا ہے ڈیلی لائف. ڈیلی لائف. ٹھیک ہے. التدريب بالخامس ففتھ ایکسرسائز تبادل السؤال والجواب. آپ کریے ایکسچینج سوال جواب کو. وہاں سے سوال آ رہے ہیں یہاں سے جواب آ رہا ہے ادھر سے جواب آ رہا ہے سوری یہاں سے سوال آ رہا ہے ادھر سے جواب مل رہا ہے یا وہاں سے سوال آ رہا ہے ادھر سے جواب مل رہا ہے. اس کو بولتے ہیں تبادل کرنا ایکسچینج کرنا. مع زملائك with your colleagues or classmates. أصلي الجمعة في المسجد الكبير میں نماز پڑھتا ہوں بڑی مسجد کے اندر جمعہ نماز. أين تصلي الجمعة تم جمعہ نماز کہاں پڑھتے ہو. أين تصلي تم نماز کہاں پڑھتے ہو. أصلي الجمعة في مسجد بلال. بولے يذكر كل طالب ہر کوئی اسٹوڈنٹ كل طالب every student يذكر mention کرے گا یاد کرے گا المسجد الذي اس مسجد کو الذي يصلي فيه الجمعة جہاں پہ وہ جمعہ نماز پڑھتا ہے. اگر میں بتاؤں گا اصلی الجمعة في جامعة مسجد میں نے جامعة مسجد میں جمعہ پڑھا. یا اصلی الجمعة في مسجد الذي يقع في الحول جو حول میں واقع ہے. اصلی الجمعة في المسجد الذي يقع في کوئی جگہ بولنا کیا اور کیا ہوتا ہے حول فی کرا نگر. میرے دماغ میں خالی کرا نگر آتا ہے عریف اکیڈمی. اور کیا جگہ ہوتی ہے دنیا میں عیدگاہ کچھ بھی بول سکتے. يذكر كل طالب المسجد. ٹھیک ہے یعنی پڑھا. اچھا استيقظ الساعة الرابعة میں ہوتا ہوں بیدار 7 بجے. الساعة سوري 4 بجے. الرابعة استيقظ الساعة الرابعة I woke up 4 o'clock in the morning. یہ پتہ ہی ہے تبھی اٹھتے ہیں عام طور پہ لوگ. متى تستيقظ أنت تم کب اٹھتے ہو نیند سے. متى تستيقظ أنت تم کب اٹھتے ہو نیند سے. استيقظ الساعة الخامسة میں 5 بجے اٹھتا ہوں. اگر 6 بجے بولنا ہوگا استيقظ الساعة السادسة استيقظ الساعة السابعة استيقظ الساعة الثامنة استيقظ الساعة التاسعة استيقظ الساعة العاشرة. یاد کرنا ہے. الأول ان کو بولتے کیا ان کو بولتے کارڈینل نمبرز. کیا بولتے ہیں سوری آرڈینل نمبرز. آرڈینل نمبرز جن کو بولتے العدد الترتیبی. ایسا عدد جو ہم ترتیب بیان کرنے کے لیے بولتے ہیں مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس ہے نا سیونتھ ایٹ نائنتھ ٹینتھ. تو اس کو بولتے ہیں العدد الترتیبی آرڈینل نمبرز. الاول فرسٹ الثاني second الثالث third الرابع fourth الخامس fifth السادس sixth السابع seventh الثامن eighth ایسے ہی. التاسع ninth العاشر tenth. آپ کلاس میں نہیں تھے دیکھ پھر سے. الاول first الثاني second الثالث third الرابع fourth الخامس fifth السادس sixth السابع seventh الثامن eighth التاسع ninth العاشر tenth. لیکن اب یہاں پہ گول تلانا ہے ساتھ کیونکہ الساعۃ جو مونس ہے تو الساعۃ السادسۃ اور زبر لانی ہے گول تا سے پہلے. عاشرۃ سابعۃ دیکھیں اول تو اول ہی ہے. ثانیۃ ثالثۃ رابعۃ خامسۃ سادسۃ سابعۃ ثامنۃ تاسعۃ عاشرۃ ایسے بولیں گے ہم. ٹھیک ہے یہ تو بہت آسان ہے. کیا ہے مجھے ڈر رہتا ہے ربا مت آ جائے گا اچانک وہ آتا ہے اچانک بیچ میں. اچھا اس کے بعد مجھے بولتے ہیں آپ مت پڑھا ویسے.
کیا کریں آپ، میں پڑھاتا ہوں پھر بھی آپ. اس کے بعد التدريب السادس, sixth exercise. أجب عن الأسئلة التالية. Answer the following questions. متى تستيقظ؟ آپ کب ہو جاتے ہو بیدار نیند سے؟ استيقظ عند الفجر, میں اٹھتا ہوں نیند سے فجر کے موقع پہ. استيقظ عند العشاء, میں اٹھتا ہوں عشاء کے موقع پہ. استيقظ عند الظهر, ظہر کے موقع پہ. کچھ بھی بولتے جو مرضی ہو. یا کتنے بجے؟ استيقظ الساعة الثامنة, استيقظ الساعة استيقظ الساعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة عاشرة, كما تشاء. as you wish, كما تشاء. يعني يجب علينا أن نتكلم باللغة العربية وأن نحاول أن نتكلم بالعربية. أن نحاول, we should try to speak in Arabic, لأنه سبب تضلع يعني لغة. یہ بنتا ہے سبب لغت میں ماسٹری اختیار کرنے کے لیے. ويجب علينا أن نتكلم كثيرا في العربية مع أقربائنا, ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ. وأهلنا, ہماری فیملی کے ساتھ. وإخواننا, ہمارے بھائیوں کے ساتھ. وأخواتنا, ہماری بہنوں کے ساتھ. وزملائنا, ہمارے کلیگس کے ساتھ. يجب علينا أن نتكلم. فعليك وعليكما وعليكم, اب جتنے ہیں آپ ایک ہی ہے, میں آپ کو علیکی بول رہا ہوں. وعليك أن تتكلمين بهذه اللغة المباركة. السبب الوحيد الذي يعني تجرك إلى العربية هو كيف يعني تصرف أوقات الفراغية للعربية. كيف تصرفين أوقاتك الفراغية لتعليم اللغة العربية. آپ کیسے اوقات فراغیہ میں سے, فری ٹائم میں سے ٹائم نکالتے اور عربی سیکھتے ہیں. اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا آگے جائیں گے. وأنا يعني الآن أنا أظن, میں گمان کرتا ہوں, أن تفهمين, کہ آپ سمجھتے ہوں گے, كثيرا ما أقول, بہت کچھ میں بولتا ہوں. أنا كنت في مقامك, میں آپ کے مقام پہ تھا. قبل 3 سنة, 3 years پہلے. لیکن آه ثم يعني أقرأ اللغة العربية وأدرس اللغة العربية, پھر میں پڑھی عربی زبان. وأجتهد كثيرا, اور میں نے محنت بھی اس کے بارے میں بہت. تو فاللہ ولینا, اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹر ہے, مددگار ہے. وهو أرحم الراحمين. ويستعيننا الله سبحانه وتعالى إذا إذ نعمل بإخلاص واجتهاد, جب ہم کام کرتے اخلاص اور اجتہاد کے ساتھ. آپ سمجھ رہے, اتنا عربی آپ کو آتا ہوگا سمجھ شاید, یہ تو بیس کر میں کر رہا ہوں. مجھے بھی اتنا عربی الحمد للہ میں کچھ بھی بول سکتا ہوں عربی میں, جو بولے گے عربی بولے میں بول سکتا ہوں. لیکن ٹائم لگتا ہے مجھے بولنے میں, کیونکہ پتہ ہی پریکٹس نہیں ہے مجھے کسی سے بولنے کی, ورنہ میں بول پاتا ہوں الحمد للہ. لیکن دیکھیے 3 سال خالی ہو گئے مجھے, اور میں نے اتنا سیکھ دیا. تو میں آپ کے سامنے مثال ہوں کہ انسان کتنا سیکھ سکتا ہے اگر وہ اچھے سے پڑھے گا. یہ والا یونٹ تھوڑا مشکل تھا, یہ بہت مشکل تھا, اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ریویژن کے ساتھ سب آسان ہو جاتا ہے. ریویژن جب انسان کرتا ہے, یاد کر لیتا ہے, آسان لگتی ہے چیزیں. ریویژن نہیں کرتے, دنیا کے آسان کنسیپٹ لگتے ہیں مشکل کنسیپٹس. ریویژن تو ضروری کرنا ہوتا ہے نا, اسی لیے.